ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الدہر۔ سورۃ الدہر کو سورۃ الانسان اور سورۃ الابرار بھی کہا جاتا ہے۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ گزرا ہے انسان پر یہ وقت زمانے میں نہ وہ تھا کوئی قابل ذکر چیز، یعنی ایک وقت ایسا تھا جب انسان کا دنیا میں کوئی نام و نشان نہ تھا، پھر کتنے دور طے کر کے نطفے کی شکل میں آیا۔ وہ حالت بیان کرنا بھی انسان کی ظاہری شرافت اور عزت کے لحاظ سے زیب نہیں دیتا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج۔ بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک بوند سے دو رنگی ہے، یعنی مرد اور عورت کے دو رنگے پانی سے پیدا کیا۔ امشاج کے معنی مخلوط کے ہیں۔ قرآن کی یہ واحد آیت ہے جو مرد کے نطفے کے ساتھ عورت کے پانی کا ذکر کرتی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خوراک مختلف چیزوں کا مرکب ہے، اس لیے اسے بھی امشاج کہہ سکتے ہیں۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم پلٹتے رہے اس کو، پھر بنایا ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا۔ یعنی نطفے سے مختلف مراحل میں الٹ پھیر کرنے کے بعد اس درجہ میں پہنچا کہ اسے سماعت اور بصارت نصیب ہوئی۔ پھر ان قوتوں سے وہ کام لیتا ہے جو کوئی دوسرا جاندار نہیں لے سکتا۔ یا مراد ہے کہ انسان کو اس غرض سے بنایا گیا کہ دیکھا جائے وہ کہاں تک مالک کے احکامات پورے کرتا ہے، اس لیے اسے یہ قوتیں دی گئیں جن پر شرعی احکامات کی بنیاد ہے۔ انا ہدیناہ السبیل۔ بے شک ہم نے راہ سجائی اس کو، اما شاکر و اما کفورا، یا وہ شکر ادا کرتا ہے یا وہ ناشکری کرتا ہے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا۔ بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق۔ انسان کو صلاحیت دینے کے بعد بھی انبیاء کرام الہامی کتابیں اور داعیان حق کے ذریعے سے صحیح راہ کو بیان کر دیا۔ اب انسان پر ہے کہ وہ طاعت الہی کر کے شکر گزار بندہ بنتا ہے یا ناشکری کر کے ناشکرا بن جائے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، پس اسے ہلاک کر دیتا ہے یا اسے آزاد کرا لیتا ہے۔ یعنی شر کمائے گا تو خود کو ہلاک کر لیا، خیر کمائے گا تو نفس کو دوزخ کے عذاب سے آزاد کروا لے گا۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کفورا۔ بے شک نیک لوگ پیتے ہیں پیالہ میں تھی اس کی تاثیر کافور کی۔ عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا۔ ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں اللہ کے بندے، بہائیں گے ہم اس کی نالیاں۔ یعنی جام شراب پئیں گے جو بھرے ہوئے ہوں گے، اور اس شراب میں کفور کی آمیزش ہوگی۔ یا کفور دنیا کا نہیں بلکہ جنت کا ہوگا۔ یہ صراحیوں اور مٹکوں وغیرہ میں نہیں ہوگا بلکہ ایک چشمے کی شکل میں ہوگا جو اللہ کے خاص بندے کو ملے گا۔ شاید یہ ٹھنڈا، خوشبودار اور مفرح اور سفید رنگ ہونے کی وجہ سے کافور کہتے ہیں۔ یہ چشمہ مومن بندوں کے اختیار میں ہوگا، جہاں چاہیں گے ادھر ادھر اس کی نالیاں بہنے لگیں گی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا اصل منبع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محل میں ہوگا، وہاں سے سب انبیاء اور مومنین تک اس کی نالیاں پہنچائی جائیں گے۔ واللہ عالم۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ پورا کرتے ہیں منت کو اور ڈرتے ہیں اس دن سے تھی اس کی برائی پھیلنے والی۔ ان آیات میں ابرار یعنی نیک لوگوں کی خوبیاں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، یعنی جو منت مانی ہو اسے پورا کرتے ہیں۔ منت یا نظر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے واجب نہیں کی ہوتی بلکہ انسان خود اسے اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔ نیکی کی منت ادا کرنا ضروری ہے، گناہ کے کام کی کوئی منت نہیں اور نہ ہی اسے پورا کرے۔ فرض شدہ احکامات کی منت نہیں، جیسے کہنا میں 5 نمازیں پڑھوں گا وغیرہ۔ منت ادا نہ کرنے کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے، یعنی 1 غلام آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں لباس مہیا کرنا یا 3 روزے رکھنا۔ اللہ کی خشیت دل میں رکھتے ہوئے روزے قیامت کے حساب کتاب کو حق مان کر اس سے ڈرتے ہیں کہ حساب کتاب دینا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ اور وہ کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت پر فقیر کو اور یتیم کو اور قیدی کو۔
اللہ کی محبت میں اپنا کھانا باوجود حاجت کے خوشی سے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ قیدی مسلم ہو یا کافر اسی آیت کے تحت آتے ہیں۔ جنگ بدر کے قیدیوں سے اچھا سلوک کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، چنانچہ صحابہ کرام اپنے سے بہتر کھانا انہیں کھلاتے۔ مسلمان قیدی کا حق تو یہ سب سے زیادہ ہے۔ اسیر میں غلام، لونڈی بھی شامل ہیں۔ زبان حال یا زبان قال سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو تمہیں اللہ کی رضا اور محبت کے لیے کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ بے شک جو ہم کھلاتے ہیں تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، نہیں ہم چاہتے تم سے صلہ اور نہ شکر گزاری۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے ایک دن اداسی والے کی سختی سے۔ ابرار لوگوں کو نیکی کے بعد یا کھانا کھلانے کے بدلے شکریہ کی یا کسی اور چیز کی طلب نہیں ہوتی، بلکہ یوم آخرت کی سختی کے خوف سے کرتے ہیں۔ پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا عمل مقبول ہو یا نہیں، مبادا اخلاص میں کوئی کمی رہ گئی ہو اور یہ نیکی منہ پر ماری جائے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ۔ پھر بچا لیا ان کو اللہ نے برائی سے اس دن کی۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ اور پہنچائی تازگی انہیں اور خوش وقتی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ اور صلہ دیا انہیں اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا۔ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ۔ اور ریشمی لباس تکیہ لگائے ہوئے بیٹھیں گے۔ لا يرون فيها شمسا ولا زمہریرا۔ نہ دیکھیں گے وہاں دھوپ اور نہ ٹھنڈ۔ جنت کا موسم معتدل ہوگا، نہ گرمی ہوگی نہ سردی۔ ظلال سے مراد درختوں کی شاخیں، یہ واقعی سایہ ہے، کیونکہ جنت میں دھوپ نہ صحیح لیکن دوسری قسم کا نور ضرور ہوگا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔ جھک گئے ہوں گے اس پر اس کے سائے اور پست کر رکھے ہیں ہم نے اس کے گچھے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا۔ اور لیے پھرتے ہیں اس پر چاندی کے برتن اور آنجورے ہوں گے شیشے کے۔ قواریر من فضة قدرها تقدیرا۔ شیشے ہیں چاندی کے، ماپ رکھا ہے اس کا ماپ۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا۔ اور ان کو پلاتے ہیں وہاں پیالے تاثیر اس کی سونڈ کی۔ جنت میں جو آنجورے ہوں گے جو چاندی کے ہوں گے لیکن نہایت سفید ہوں گے، بے داغ لیکن صاف شفاف اور چمکدار ہونے کی وجہ سے شیشے کی طرح معلوم ہوں گے، اور اندر کی چیزیں باہر سے صاف نظر آئے گی۔ جنتیوں نے دل میں جو اندازہ کیا ہوگا وہ جام اسی طرح اتنا ہی بھرا ہوا ان کے سامنے آئے گا۔ ایک چشمے کا ذکر پیچھے تھا جس میں کافور کی میزش تھی، ایک دوسرا چشمہ ہوگا جس میں سونڈ کی میزش ہوگی، لیکن یہ سونڈ دنیاوی سونڈ کی طرح نہ ہوگی۔ اس چشمے کو زنجبیل کہتے ہیں۔ ابرار کے پیالے میں اس کی تھوڑی سی مقدار شامل کی جائے گی۔ یہ بلند مرتبہ مقربین کے لیے ہے۔ عیناً فیہا تسمی سلسبیلا۔ ایک چشمہ ہے وہاں نام ہے سلسبیل۔ وَیَطُوفُ عَلَیہم وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ۔ اور پھرتے ہیں اس کے پاس لڑکے سدا رہنے والے۔ اِذَا رَأَیْتَہُمْ حَسِبْتَہُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا۔ اور جب تم انہیں دیکھو گے گمان کرو گے ان کا موتی ہیں بکھرے ہوئے۔ جنت میں خدمت کے لیے کم عمر صاف ستھرے لڑکے ہوں گے جو موتیوں کی طرح معلوم ہوں گے۔ اس نعمت کو دیکھے گا تو کہے گا کیسی عظیم الشان نعمت اور کتنی بڑی بادشاہت ہے جو ادنیٰ ترین جنتی کو حاصل ہے۔ اس صورت میں 3 جگہ چاندی کے برتنوں کا ذکر ہے، چاندی کے زیورات کا بیان ہے، ایک دوسری جگہ سونے کے بیان ہوئے ہیں۔ ممکن ہے سونے اور چاندی دونوں کے ہوں، کسی کو سونے کے ملیں گے کسی کو چاندی کے، یا کبھی سونے کے ملیں گے کبھی چاندی کے۔ وَإِذَا رَأَیْتَ ثَمَّ رَأَیْتَ نَعِیمًا وَمُلْکًا کَبِیرًا۔ اور جب تم دیکھو انہیں پھر تم دیکھو وہ نعمت اور سلطنت بہت بڑی۔ عَالیَہُمْ ثِیابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ۔ اس کے اوپر کی پوشاک باریک ریشم کی، سبز اور موٹے ریشم کی۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ۔ اور ان کو پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَہُورًا۔ اور پلائے گا ان کو ان کا رب شراب پاکیزہ۔ شراب طہور سے مراد پاکیزہ مشروب ہے جو معبود حقیقی کی طرف سے ملے گا۔ اس میں نجاست ہوگی اور نہ ہی گرانی بدبو ہوگی، اور نہ اس کے پینے سے عقل میں فطور آئے گا۔
اس کے پینے سے دل اور پیٹ پاک ہوں گے۔ پینے کے بعد بدن سے جو پسینہ نکلے گا وہ مشک کی خوشبو کی طرح مہکتا ہوا ہوگا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یقیناً یہ ہے تمہارا صلہ اور ہے تمہاری کوشش ٹھکانے لگی۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے اتارا ہے تم پر قرآن بتدریج۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم عاصما او کفورا، سو صبر کیجئے اپنے رب کے حکم سے اور نہ کہنا ماننا اس کا گناہگار اور نہ چکے گا۔ یہ آیت بطور خاص عتبہ اور ولید بن مغیرہ جیسے قریش مکہ کے بارے میں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لالچ دے کر اور چکنی چڑی باتیں بنا کر منصب رسالت سے ہٹانا اور ادائیگی فرض سے روکنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ذکر کیجیے اپنے رب کے نام کا صبح اور شام۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور کچھ رات کو پھر سجدہ کر اس کو اور پاکی بیان کر اس کی بڑی رات تک۔ پانچوں نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کا ذکر بھی آ گیا۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، بے شک یہ لوگ پسند کرتے ہیں جلدی ملنے والی کو اور چھوڑ دیا ہے اپنے پیچھے ایک باری دن کو۔ دنیا جلد حاصل ہونے والی چیز ہے، اس لیے یہ لوگ جب حب دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں اور آخرت کے باری دن سے غافل ہیں۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے پیدا کیا انہیں اور مضبوط کیا ہم نے ان کے جوڑ بند۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے بدل دیں گے ان جیسے لوگوں کو بدل کر، یعنی جب چاہیں گے ان جیسی کوئی دوسری مخلوق لے آئیں گے یا ان کے بدلے میں کوئی بہتر قوم لانے پر قادر ہیں۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، تو جو چاہے پکڑے اپنے رب کی طرف راہ۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور نہیں تم چاہو گے مگر جو اللہ چاہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ ہے جاننے والا حکمت والا۔ آپ کا کام قرآن کے ذریعے نصیحت کر دینا ہے، زبردستی اپنی بات منوانا نہیں۔ جو اپنے اختیار سے نیک راستہ پکڑے گا وہی اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر سکے گا، اور انسان کا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے کے بغیر نہیں، کیونکہ بندے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس میں کیسی قابلیت ہے۔ جن لوگوں کی استعداد اچھی ہوگی وہی اللہ کی رحمت اور فضل سے فیض یاب ہو سکیں گے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرتا ہے جسے چاہے اپنی رحمت میں۔ والظالمین اعد لہم عذابا الیما، اور ظالموں کے لیے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔